الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم ہم سب کے سروں کا تاج جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگیوں سے دے، اور یہ ایسی شخصیتیں ہم سب کے لیے اور قوموں کے لیے یقین کرے مشعل راہ ہوا کرتی ہیں. نہایت ہی محترم میرے بڑے بھائی خواجہ فرحان عزیز صاحب، میری بڑی لاڈلی چھوٹی بہن، اور آج کی چیف گیسٹ بیچاری جو ہے نا، اس کے لیٹ آنے کی وجہ بھی مجھے پتہ چلی کہ جو نگہبان پیکیج ہے جو چیف منسٹر پنجاب نے پچھلے برس بھی دیا تھا رمضان میں، اس برس بھی دے رہے ہیں، اور اس کے لیے بینک آف پنجاب سے کچھ آفیشیل میٹنگز تھیں جس کی وجہ سے سلمہ بٹ صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہ مشن سنبھالے رکھا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی کمی جو ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہونے دیں. تو وہاں بھی کام کر رہی تھی اور یہاں بھی کام ہی کر رہی ہیں ماشاءاللہ. میرے بڑے ہر دل عزیز بھائی اور بڑی اعلیٰ شخصیت عاصم جاوید صاحب ڈی جی پی ایف اے، اور جو بلال یاسین صاحب نے ان کے بارے میں لفظ کہے کوئی دو رائے نہیں ہے. عاصم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کسی شاعر نے شامی صاحب وہ خوب کہا ہے کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، بزم ہو یا رزم پاک دل و پاک پاس. تو یہ ہمارا بھائی ایسا ہی ہے کہ نرم دم گفتگو ہے اور گرم دم جستجو ہے، اور بزم یا رزم ہو تو دل بھی پاک ہے اور کردار بھی پاک ہے ماشاءاللہ عاصم بھائی کا. آج کے میرے بڑے پیارے لاڈلے بھائی منیر چوپڑا صاحب موجود ہیں، ڈوگر صاحب موجود ہیں، آج ہمارے پرنسپل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. امین حفیظ صاحب کو جو نہیں بھی جانتا وہ بھی جانتا ہے ماشاءاللہ. اور محسن بٹی صاحب، آپ نے جب بھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اگر کہیں آپ کی تصویر یاد آ جائے تو کھانا اندر نہیں جاتا ہمارے، تو آپ مہربانی کریں تھوڑا سا ہمیں دو چار ریسٹورنٹس گائیڈ کر دیں کہ ہم نے کہاں پہ کھانا کھانا ہے. آج کے ہمارے صافی بھائی بہت زیادہ یہاں بیٹھے ہیں، دوست ساتھی ہمارے کیمرہ مینس بھائی یہاں موجود ہیں، پیارے بڑے خوبصورت اور معصوم بچے یہاں موجود ہیں، اور ڈی پی ایس کے بہت رسپیکٹڈ اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، اور بقایا پی ایف اے کے بہت سارے ساتھی یہاں موجود ہیں، اور خاص کر ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ بلال صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. بلال صاحب نے تو ایسے کہہ دیا کہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ستم صرف یہ ہے کہ بندہ نہ اپنی مرضی سے آ سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی داؤ لگ جائے اپنی مرضی سے آنے جانے کا تو وہ تو کم از کم آپ کرنے دیا کریں، اجازت دے دیا کریں. تو آج کا یہ جی بڑا خوبصورت جو پروگرام ہے، یہ آج کوئی رسمن پروگرام نہیں ہے. میں ہیلتھ منسٹر ہونے کے ناطے سالوں سے اس بات پہ پریشان اور پشیمان رہا کرتا تھا کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس پہ ہماری بڑی نظر ہے. ہم ہیپیٹائٹس کی بات کرتے ہیں، گردوں کے ڈائلسس کی بات کرتے ہیں، ہم مختلف بیماریوں کے علاج کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری میں نہیں کہوں گا لیکن ایسی ایک پرابلم جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارا ٹیلنٹ اپنی بیسٹ پرفارمنس ہی نہیں دے سکتا تھا، وہ سٹنٹنگ ہے، وہ میل نیوٹریش ہونا ہے، وہ ایڈولسنٹ گرلز ہونا ہے، وہ سٹنٹڈ بچہ ہونا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی 80% سے زائد لوگ کوئی پرابلم نہیں سمجھتے. لیکن تھینکس ٹو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو پی ایف اے کہ آپ نے اس معاملے کی اہمیت کو سمجھا. سٹنٹنگ ہے کیا؟ یہ نیوٹریشن کے مسائل ہیں کیا؟ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار کھانا وانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ایسے لوگ بھی نیوٹریشن کے مسائل کا شکار ہے کہ جو اچھا کھانا کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر اچھا کھانا کھاتا ہے تو اس کو یہ پرابلم نہیں ہوگا. ہمارے کھانے میں کس چیز کی کیا مقدار ہونی چاہیے اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. تو محسن بٹی صاحب نے سارے لایا کیونکہ محسن بٹی صاحب اس پہ چیمپئن ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اور بریگیڈیئر صاحب یہاں موجود ہیں، بریگیڈیئر صاحب کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ تمام وہ بچے جو اس ملک کا سرمایہ ہیں، اور آپ ہی وہ بچے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ آگے چل کر پاکستان کو اس کے صحیح راستے پر چلانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. تو اگر آپ نیوٹریشن کے مسائل کا شکار ہوں گے خدا نخواستہ، اگر آپ کی جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہوگی، آپ کی ذہنی گروتھ اور جسمانی گروتھ جو ہے وہ مناسب طریقے سے نہیں ہوگی، تو آپ چاہیں بھی تو اپنی بیسٹ پرفارمنس نہیں دے سکتے. تو تقریباً 40 سے 45% بچے بچیاں ایسے ہیں پورے پاکستان میں کہ جن کے ساتھ یہ ایشو تھا، لیکن آج باقاعدہ طور پہ اس پہ ماضی میں کافی کام ہوا اور لیکن ایک چین ڈیولپ نہ ہو سکی. اسکول نیوٹریشن سپروائزر ریکروٹ کیے گئے ہمارے پہلے دور میں، مقصد ان کا یہی تھا کہ اسکولوں میں جائیں اور بچوں کو نیوٹریشن کے مسائل سے آگاہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی
فروٹفل اس لیے نہ ہو سکا کہ یہاں پر کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس ہوتی نہیں ہے. شامی صاحب یہاں پر ایک سیکٹری بدلے تو محکمے کی پالیسی بدل جاتی ہے, گورنمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے, تو گورنمنٹ بدلنے سے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ ہمارے پلاننگ اور پالیسی والے مسائل رہیں گے ہم ان چیزوں کا شکار رہیں گے. ابھی آپ نے کوریا کی مثال کسی نے دی یہاں پہ. میں 2014 میں ساؤتھ کوریا کے آفیشیل وزٹ پہ گیا. آئی واز دا ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن. تو اس وقت انویسٹر کانفرنس تھی اور میرا مقصد تھا کہ کورینز کو, انویسٹر جو ہیں ان کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. تو میں نے ان سے ایک سوال کر لیا. ان کی کوئی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی, ہماری طرح کی ہوتی ہے. تو ڈی پی ایس کے بچوں کی تو ماشاء اللہ اچھی ہوتی ہوگی, ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ کوئی ایسا کلیہ پہ ایسا راز ہمیں دے دیں کہ جس کو اڈاپٹ کر کے ہم بھی اپنے ملک کی اکانومی کو ریوائیو کر لیں. تو الماس بھائی بڑی مزیدار گل کرنے لگا. تو انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ جو ہے ہنسی. جب انٹرپریٹر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو وہ جس طرح طنزیہ سے مسکراہٹ ہوتی ہے نا وہ ہنسے. تو مجھے محسوس ہو گیا کہ شامی صاحب میں نے لگ گیا پتا کہ کوئی میری بےزتی ہوئی ہے, لیکن میں نے انٹرپریٹر دس نہیں رہا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر چھوڑیں, آپ اپنی بات مکمل کریں اور آگے چلیں. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے بتائیں مسئلہ کیا. تو اس نے پھر بڑی کہا کہ سر یہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو میں نے کہا میرا کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو اس نے پھر مجھے یہ کہا ہائے صاحب کہ اس نے کہا جی کہ یار یہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ہمارا آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا, کبھی خبروں میں آپ نے پڑھا ہوگا, پہلا 5 سالہ منصوبہ, دوسرا 5 سالہ منصوبہ. وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں چھوٹا میں پڑھتا تھا, چھٹا 5 سالہ منصوبہ. تو دے سیڈ کہ انہی کے اس 5 سالہ منصوبے کو کاپی پیسٹ کر کے تو آج کوریا ہم ایک بڑی معیشت بن گئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بنائے منصوبے پر عمل نہیں کیا. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے ذہن موجود ہیں, ہمارے پاس پالیسیز پلاننگز موجود ہیں, امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا دور دور تک فقدان ہے. اور پھر جب کوئی امپلیمنٹ کرنے پہ آتا ہے تو اتنی دیر میں اس کی یہاں حکومت ٹاپل ہو جاتی ہے یا پھر وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو سوری ٹو سے ہمیں ایک سسٹینیبل پالیسی اور پلاننگ کی ضرورت ہے اگر ہم نیوٹریشن کے اس مسئلے سے نبرد ہونا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو قابو نہ کیا تو یقین کریں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو فل فارم پہ پرفارم نہیں کرا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ آج حقیقی آزادی لینے کی بجائے دوسرے تیسرے معاملات کرنے کی بجائے ان ایشوز کے اوپر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور جو ایجوکیشن جو اویئرنیس سارا دن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ذرا کم کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ذرا زیادہ کرنا چاہیے. آج ہمارے ملک میں پولیو ختم نہیں ہو پا رہا. ہم انفارچونیٹلی 1 یا 2 ملکوں میں رہ گئے ہیں جہاں پولیو نہیں ہے. بینگ ہیلتھ منسٹر مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو پولیو کی اویئرنیس نہیں دیتے, ہم ایک دوسرے کو نیوٹریشن کے مسائل کی اویئرنیس نہیں دیتے. ہم سارا دن اگر کوئی منجن بیچتے ہیں تو ہم یا تو کسی کو حقیقی آزادی چاہیے یا کسی کو امریکہ کی غلامی سے نجات چاہیے. اور سوری وہ تو پرانی بات ہوگی, اب تو امریکہ کی غلامی چاہیے. اب تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آقا آئے ہیں, پتہ نہیں کیا وہ کر دیں گے. تو جب تک ہم اپنے اصل مسائل کو فوکس نہیں کریں گے, ہم ایک قوم بن کر, جو کہ ہم نہیں ہیں انفارچونیٹلی, اگر ایک قوم بن کر ایک پالیسی اور پلاننگ پر چل کر اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو یہ ملک پنپ نہیں سکتا اور یہ ملک چل نہیں سکتا. آپ یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایک والد یا والدہ کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ یقیناً اس کی اولاد اس کی سب سے بڑی دولت اور اس کا اثاثہ ہے. اگر ہمیں اپنے بچوں کی زندگی کی فکر ہی نہیں ہے, آج بھی شامی صاحب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ 2025 میں آ کے بھی ہم لوگوں کے گھروں کے دروازے نوک کر رہے ہیں. ہماری بہنیں بیٹیاں ہیلتھ ورکرز جو ہیں لوگوں کے گھروں کے دروازے نوک کر کے ترلے ڈالتی ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنے بچے کو پولیو ڈراپ پلا لیں. کہیں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں, کہیں سے دروازہ منہ پہ بند کر دیا جاتا ہے اور کہیں پہ بےزتی کی جاتی ہے. ہمیں اپنی اولاد کی خود فکر نہیں ہے. ڈینگی آئے کتنے سال ہو گئے ہیں, 11-12 برس سے کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر ڈینگی کا اشتہار نہیں چلا, کوئی ایسا کیریکولم نہیں ہے جس میں ڈینگی کا سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں ڈینگی کا 0 پیریڈ نہیں ہوتا. لیکن آج بھی عالم یہ ہے کہ 2025 کے اندر ڈینگی کا جب سیزن آتا ہے تو لوگوں کے گھروں کے کولر بھی ہماری ہیلتھ کی ورکرز کو جا کے صاف کرنے پڑتے ہیں. ہم اپنے گھر کا کولر بھی صاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو جو بچپن میں ہم نے پڑھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک ہم اپنے گھر کا کولر خود صاف کرنا نہیں سیکھیں گے خدا نے ہماری حالت نہیں بدلنی. تو پلیز میری آپ بچوں سے ریکویسٹ ہے, آپ اس ملک کا اثاثہ ہے بیٹا, آپ ہماری طرح نہ ہوئیے گا.
آپ ایک ذمہ دار شہری واقعتاً بنیے گا، کیونکہ ایک ذمہ دار شہری ہی ایک اچھا والد بن سکتا ہے، ایک ذمہ دار شہری ہی ایک اچھی والدہ بن سکتا ہے، ایک ذمہ دار شہری ہی ایک اچھا مسلمان اور پاکستانی بن سکتا ہے۔ جو سارا دن ہم منجن بیچتے ہیں، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید شعور اس شخص بات کا نام ہے کہ میں محسن بھٹی کا گریبان پکڑ لوں اور اسے کہوں گا تم نے میرا حق نہیں دیا۔ ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ شعور اس بات کا نام ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ میں نے کیا کام کیا، اچھا کیا یا برا کیا، اور اگر کسی سے اپنا حق مانگنا ہے تو پہلے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اس ملک کے جس نے ہمیں پہچان دی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، جس نے ہمیں آزادی دی ہے، اور اگر آزادی کا مطلب بچوں دیکھنا ہے تو غزہ کے ان معصوم بچوں کے ماں باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ کشمیر، بوسنیا اور فلسطین والوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اور جن کو یہ آزادی راس نہیں آ رہی، جو یہ ناشکری کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پاکستان ہمارے سانسوں میں بستا ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ کوئی آج کی دنیا کی جو اس دنیا میں شخصیتیں ہیں، کوئی شخصیت پاکستان سے زیادہ مقدم اور پاکستان سے زیادہ ویلیوبل نہیں ہو سکتی، چاہے میرا لیڈر ہو چاہے کسی اور کا لیڈر ہو۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آج صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر اس ایشو سے لڑنا ہے، اگر اپنے بچوں کو سٹنٹنگ پاپولیشن کی لائن سے نکالنا ہے تو ایک سسٹینیبل پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی، جیسے مریم نواز صاحبہ لے کر آئی ہیں۔ راجن پور سے اور ساؤتھ سے اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا، اور آج میں مبارکباد دینا چاہوں گا پی ایف اے کی ہال ٹیم کو، تمام، اور مرزا صاحبہ آپ کو، سلمہ بٹ صاحبہ، کہ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں، ڈائنامک لیڈرشپ میں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو میری یہ چھوٹی بہن ہے یہ مزدور آدمی ہے، یہ محنت پہ بلیو کرتی ہے، اپنے میرٹ پہ آگے آئی ہے، بغیر کسی سفارش پہ اپنی محنت سے ساری زندگی اس نے صرف کیا۔ اور میں نے وہ سلمہ بٹ بھی دیکھی ہے کہ جو آئی تھی ایک بہترین نوکری کو چھوڑ کے، جس نے سیاست کو جوائن کیا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے پچھلے 12-15 سال کی اس کی جو ایفرٹ ہے میرے سامنے ہے، اور الحمدللہ یہ وہ میری بہن ہے کہ جس نے اپنے کردار پہ اور اپنے کام پہ کبھی داغ نہیں لگنے دیا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کی سربراہی میں اور عاصم جاوید صاحب جیسے ٹیلنٹڈ شخص کی موجودگی میں نہ صرف یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، بلکہ آپ لوگ جو ہے ایک ایسی سسٹینیبل پالیسی لے کر چل سکیں گے کہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن یہ پالیسی چینج نہ ہو، اور آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا ہے، ابھی بلال یاسین صاحب جو کہہ رہے تھے، یقین کریں آپ کے پی ایف اے کے تمام افسران، کارکنان، ورکرز، بچے بچیاں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کر کے دکھائی ہے۔ اور ریٹ کب اسٹیبلش ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے جب میرٹ پریویل کرتا ہے، جب آپ نے طے کر لیا کہ ایک چیز سیل ہوگی تو اتنے دن سے پہلے کسی کا ابا بھی فون کرے گا تو نہیں کھولے گی، آپ نے ثابت کیا۔ اب ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کوئی دکان سیل ہوئی ہے، کوئی ہوٹل سیل ہوا ہے، تو ہم نے جب فوڈ اتھارٹی میں سے کسی کو فون کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے دن بند رہنا ہے، ہم جو مرضی کر لیں اس نے اتنے دن بند رہنا ہے۔ تو جب میرٹ سب کے لیے ہوتا ہے اور ایک جیسا ہوتا ہے تو ریٹ پریویل کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات، میرا باتیں کرنے کو بڑا دل کیا کرتا ہوتا ہے، لیکن ابھی میں نے بتایا اپنی بہن کو کہ وہ صبح مجھے ایک چوٹ لگی ہے تو مجھ سے بات ہو نہیں رہی تھی، پھر بھی میں اتنی باتیں کر گیا ہوں۔ تو اگر چوٹ نہ لگی ہوتی تو سوچے میں نے کتنی باتیں کرنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، خاص کر ان بچوں کو، اپنی امان میں رکھے۔ اور یہ میں آخری جو ریکویسٹ ہے وہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بچوں، اپنے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے مذہب سے، اور آپ مسلمان ہیں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد رکھیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے والدین اور اپنے ملک کے ساتھ رکھیں۔ اور کوئی شخص مجھ سمیت آپ کی سب سے زیادہ محبت کا نہ تو مستحق ہے نہ اس لائق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستان کو لے کر آگے چلیں گے، اور آج کا یہ جو پروگرام جو سٹنٹنگ کے اگینسٹ جو جنگ شروع کی گئی ہے، جو ایک بھرپور پیکیج لانچ کیا گیا ہے، میں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے پی ایف اے کو مکمل سپورٹ کا وعدہ بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کر ایک جے وی بنائیں گے اور دونوں بہن بھائی مل کر انشاءاللہ اپنے ان بچوں کو اس سٹنٹنگ کی لعنت سے نجات دلا کر رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، ہمارے بچے زندہ باد۔